اللہ. اب جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے فضائل مدینہ پر 8 احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ سب کی سب بخاری اور مسلم سے ہیں، سوائے ایک کہ وہ جامع ترمذی سے ہے. ویسے تو 50 احادیث ہیں، وہ سارا ٹائم نہیں ہے. یہ 8 احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب، جو حدیث متواترہ ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا جگری یار میں ہوں پھر اسے علی سے جگری یاری رکھنی چاہیے. مولا علی سے پوچھا گیا کیا قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خاص چیز نہیں دی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو، قرآن ہی دیا ہے. ہاں میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا، جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، اور اس میں سے سیدنا علی نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدینہ حرم ہے. جو شخص مدینے میں کوئی بدعت جاری کرے گا یا کسی بدعت جاری کرنے والے کو پناہ دے گا، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جس نے مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی. والعیاذ باللہ تعالی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. یہ الفاظ تھے اس صحیفے کے اندر. اب اس سے جو لوگ علم لدنی کا ایشو نکالتے ہیں، اس حوالے سے میں آلریڈی 1.25 گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں. مسئلہ نمبر 55A کے نام سے علم لدنی سے متعلق نظریات کا تحقیقی جائزہ. آج محل نہیں، اور اسی کا پھر اگلا حصہ تھا 55B، 3.25 گھنٹے کی گفتگو، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا احد ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں. الحمدللہ. تو مدینہ شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حرم ڈکلیئر کروایا گیا. اب یہاں پر میں ایک بات بڑی تلخ بتا دوں کہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے یہ. گو آج کے حنفی ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی اس سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن ان کے بزرگوں کی کتابوں میں، چاہے آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھ لیں، فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھ لیں، یا در مختار اٹھا کر، یا موطا امام محمد میں جو فتاوی وہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارے نزدیک حرم نہیں ہے. اور لیکن یہی پازیٹو بات ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں خود یہ بات لکھی کہ میں اگرچہ حنفی ہوں لیکن میں یہ مسئلہ نہیں مانتا. احادیث بخاری اور مسلم کی مدینے کے حرم ہونے پر موجود ہیں، میں مدینے کو حرم مانتا ہوں. پھر انہوں نے وہ نعت بھی لکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو انہوں نے بھی بغاوت کی. لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کسی کی کوئی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ محبوب ہے اس طرح مدینہ بھی کر دے، بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے. اے اللہ مدینے کو صحت افزا مقام بنا اور اس کے سا اور مد میں برکتیں عطا فرما. سا اور مد میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جیسے آج کل کلو گرام اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، تو یہ مدینہ شریف میں میجرمنٹ کے انسٹرومنٹ تھے کہ ان میں بھی برکتیں عطا فرما اے اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دعا کی، اے اللہ تو نے جتنی برکت مکے کو عطا کی ہے اس سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرما. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا حدیث کی روشنی میں کہ مدینہ شریف کے فضائل زیادہ ہیں لیکن مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے. دونوں شہری ہمارے لیے محترم ہیں. پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کرٹیکل حدیث ہے، لہذا میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 3318 صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے کی بھوک اور تکلیف پر صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، اس کی شفاعت کروں گا. الحمدللہ. اور چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، یہ ان 8 میں سے واحد ہے جو بخاری اور مسلم سے باہر، لیکن صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3917. اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینے میں فوت ہو سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ مدینے ہی میں مرے.
یعنی پرماننٹلی اپنی سکونت مدینے میں اختیار کرے. ابھی بھی کتنے پاکستانی ہیں جو بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مدینہ شریف میں رکے ہوئے ہیں صرف اس آس میں کہ ہمیں موت آ جائے مدینے میں. بالکل حدیث کے مطابق ہے کہ جو مدینے میں مر سکتا اسے چاہیے مدینے میں مرے, کیونکہ جو شخص مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. الحمدللہ. 7ویں حدیث صحیح بخاری کی, کرٹیکل حدیث 1890 نمبر حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے. اسی حدیث کی وجہ سے ہی جو ہم نے مسلم اور ترمذی کی ڈسکس کی, سیدنا عمر کی دعا ہے 1890 صحیح بخاری میں کہ وہ اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے رسول اللہ کے شہر مدینہ میں موت دے. الحمدللہ. اور سیدنا و مولانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی. ان کو مدینہ شریف میں موت آئی اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ دفن ہوئے. الحمدللہ. اور شہادت کی موت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے پچھلے سال لیکچر پورا دیا ہے, ذوالحجہ کے ہی آخری ہفتے کے اندر, مسئلہ نمبر 65 کے نام سے 2 گھنٹے کی گفتگو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز بتائی ہے. فضائل مدینہ پر آخری حدیث 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو برباد کر دے گا, لیکن ان 2 شہروں کے دروازوں پر فرشتے صفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان شہروں کی حفاظت کریں گے. دجال قریب کی زمین میں اترے گا اور جو منافقین ہوں گے وہ روب میں آ جائیں گے دجال کے, تو مدینہ 3 دفعہ جھٹکا دے گا, تو جو منافقین ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے, پھر دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ